انٹرمیڈیٹ انگلش چینل پر خوش آمدید۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس چینل پر انٹرمیڈیٹ کے انگلش پیپر کی مکمل رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ حل شدہ 5 سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر 90+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپارٹنٹ ایڈیمز اینڈ فریزز فرام پاس پیپرز آف آل پنجاب ایجوکیشنل بورڈز۔ یہ تمام پنجاب کے ایجوکیشنل بورڈوں میں سے نکالے گئے ہیں۔ جتنے بورڈ ہیں ان سب میں سے یہ سلیکٹ کیے گئے ہیں کئی سالوں کے پیپروں میں سے، اور تجربے میں یہ بات آئی ہے کئی سالوں سے پڑھایا جا رہا ہے، انہی میں سے پیپر میں آتے ہیں 100%۔ ان کو الفابیٹیکلی ترتیب دیا گیا ہے۔ ہر الفابیٹ کی ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، یعنی الفابیٹ اے سے شروع ہونے والے ایسے ایڈیم فریزز جو پاس پیپرز میں آ چکے ہیں ان کی یہ لسٹ ہے، یہ پڑھائے جائیں گے۔ ان کے آگے یہ نمبر دیے ہوئے ہیں، مثلا 11 ہے، 8 ہے، 6 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 5 ہے۔ یہ 5 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 11 ٹائمز پیپروں میں آ چکا ہے۔ یہ ایڈیم یا فریزز جو ہے 11 ٹائم آ چکا ہے، یہ 8 ٹائم آ چکا ہے، یہ 6 ٹائم آ چکا ہے۔ تو پیپروں میں انہی میں سے آیا کرتے ہیں ہر سال اور ہر بورڈ کے۔ تو انشاءاللہ ان کو یاد کرنے سے آپ پورے کے پورے 10 نمبر لے سکتے ہیں۔ یہ 10 نمبر کا کویشچن ہوتا ہے، بہت آسان کویشچن ہے۔ ایک فقرہ لکھنے کے 2 نمبر ملتے ہیں، تو ان کو توجہ سے پڑھیں گے، یاد کریں گے تو انشاءاللہ اچھے نمبر لیں گے۔ تو پہلا ہے ابو بورڈ، شخص سے بالاتر۔ ابو بورڈ کا مطلب ہے شخص سے بالاتر۔ ہز کیریکٹر از ابو بورڈ، اس کا کردار شخص سے بالاتر ہے۔ آل اینڈ سنڈری، عام و خاص، اس کا مطلب ہے عام و خاص، ہر عام آدمی کو بھی، خاص آدمیوں کو بھی۔ ہی انوائٹیڈ آل اینڈ سنڈری ان دی فیسٹ، فیسٹ کا مطلب ہے دعوت، دعوت میں مدعو کیا، بلایا۔ نیکسٹ ہے ایڈ انسلٹ ٹو انجری، بے عزتی میں اضافہ کرنا۔ ہی ایڈڈ انسلٹ ٹو انجری بائی کالنگ ہم اے تھیف، اسے چور کہہ کر اس کی بے عزتی میں اضافہ کیا۔ ایز ہی آلریڈی واز اینگری ود ہم، جب کہ وہ اس سے پہلے بھی ناراض تھا، مزید اسے چور کہا تو وہ اور بھی زیادہ ناراض ہو گیا۔ آل ایٹ سی، اس کا مطلب ہے پریشان، پزلڈ۔ آئی ایم آل ایٹ سی ود دس سچویشن، اس صورتحال میں میں پریشان ہوں۔ این ایپل آف ونز آئی، اس کا مطلب ہے آنکھ کا تارا، بہت پیارا ہونا۔ ہز دی اونلی سن، اس کا اکلوتا بیٹا۔ از این ایپل آف ہز آئیز، اس کی آنکھ کا تارا ہے، پیارا ہے اسے۔ ابائڈ بائی کا مطلب ہے پابندی کرنا۔ وی شوڈ ابائڈ بائی دی اسلامک لاز، ہمیں اسلامی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایپل آف ڈسکارڈ، فساد کی جڑ، جھگڑے کی وجہ۔ دس ہاؤس از این ایپل آف ڈسکارڈ بٹوین دیز ٹو برادرز، ان 2 بھائیوں میں یہ مکان جھگڑے کی وجہ ہے، فساد کی جڑ ہے۔ نیکسٹ ہے الفا اینڈ اومیگا، اس کا مطلب ہے ابتدا اور انتہا، ابتدا اور انتہا۔ آنیسٹی از دی ایپل اینڈ اومیگا آف ایوری مسلم، ہر مسلمان کے لیے ایمانداری ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، یعنی اس کے بغیر ایک مسلم چل نہیں سکتا، ایمانداری کے بغیر۔ نیکسٹ ہے ایپل پائی آرڈر، اس کا مطلب ہے مکمل طور پر ترتیب سے رکھی ہوئی چیزیں۔ ہز بکس آر لینگ ایپل پائی آرڈر، اس کی کتابیں پڑھی ہیں پرفیکٹ ارینجڈ، ترتیب کے ساتھ، مکمل ترتیب کے ساتھ۔ ایڈ فیول ٹو فائر، غصے میں، بے عزتی میں اضافہ کرنا۔ ہی از آلریڈی اپسیٹ، وہ پہلے ہی پریشان ہے۔ ڈونٹ ایڈ فیول ٹو فائر بائی ٹیزنگ ہم، اسے پریشان کر کے مزید اس کی پریشانی میں اضافہ مت کرو، تنگ کر کے اسے۔ ٹیزنگ کا مطلب تنگ کرنا۔ اس کے بعد ہے این ایکس ٹو گرینڈ، ٹو ہیو اے اسٹرانگ پرسنل اوپینین، رکھنا ایک مضبوط ذاتی رائے۔
ہی از اے پولیٹیشین، وہ ایک پولیٹیشین ہے، سیاستدان ہے، اینڈ ہیڈ این ایکسٹروگرینٹ، اور اس کی اپنی ذاتی ایک مضبوط رائے ہے۔ ایٹ لارج کا مطلب ہے آزاد، فری۔ دی کلپریٹ از ایٹ لارج ٹل ناؤ، مجرم ابھی تک آزاد ہے، یعنی پولیس نے ابھی نہیں پکڑا اس کو۔ الادین's لیمپ، الادین کا چراغ، الادین کا چراغ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو رگڑنے سے اس کا ایک جن آ جاتا ہے اس آدمی کے پاس جس کے پاس الادین کا چراغ ہو، اور وہ اسے جو اپنی خواہش بتائے وہ جن اس کی خواہش پوری کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے۔ تو یہاں الادین's لیمپ، ہی نیڈز الادین's لیمپ، اسے الادین کے چراغ کی ضرورت ہے، ٹو پاس دی ایگزامینیشن وداؤٹ پریپریشن، تیاری کے بغیر امتحان کو پاس کرنے کے لیے الادین کا لیمپ ضرورت ہوتا ہے، ورنہ پاس نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ہے ایم ایٹ، نشانہ باندھنا۔ ہی پیکڈ اپ دی رائفل، اس نے بندوق اٹھائی، اینڈ ایمڈ ایٹ دی ٹارگیٹ، اور ہدف پر نشانہ باندھا۔ ٹارگیٹ کا مطلب ہدف، وہ نشان جس پر آدمی فائر کرنا چاہتا ہے۔ ایکٹ اپان کا مطلب ہے عمل کرنا۔ ہی ڈیڈ ناٹ ایکٹ اپان مائی ایڈوائس، اس نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا۔ ایڈوائس ناؤن ہے، نصیحت، اور ایڈوائز جب آتا ہے ایس ای کے ساتھ تو وہ ورب بن جاتا ہے نصیحت کرنا۔ یہاں مائی ایڈوائس ہے میری نصیحت۔ اینیمل سپرٹ، اس کا مطلب ہے بے چین ہونا۔ جب آدمی کسی کام کے لیے بے چین ہوتا ہے تو وہ اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے، محنت کوشش کرتا ہے۔ اینیمل سپرٹس میکس دی مین سکسیسفل، بے چینی آدمی کو کامیاب کر دیتی ہے۔ اکاؤنٹ فار، اس کا مطلب ہے وجہ بتانا۔ ایوری باڈی شوڈ اکاؤنٹ فار ہز فیلئر، اپنی ناکامی کا جواب دہ ہوتا ہے، وجہ بتاتا ہے۔ آل ان آل، اس کا مطلب ہے کرتا دھرتا، مالک۔ ہی از آل ان آل ہز ڈیلنگز، وہ اپنے معاملات میں آل ان آل ہے۔ نیکسٹ پیج ہے اَ ڈاگ ان دی مینگر۔ مینگر، اس کا مطلب ہے ایسا آدمی جو رنگ میں بھنگ ڈال دے، جو نہ خود کھیلے نہ دوسروں کو کھیلنے دے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ہی ایڈاپٹیڈ اے ڈاگ ان دی مینگر پالیسی وین ہی فیلٹ ہز فیلئر، جب اس نے اپنی ناکامی کو محسوس کر لیا تو اس نے وہ پالیسی اپنائی کہ نہ خود کھیلیں نہ دوسروں کو کھیلنے دیں۔ ایٹ ہوم ان کا مطلب ہے ماہر۔ ہی از ایٹ ہوم ان انگلش، وہ انگلش میں ماہر ہے۔ ایٹ لینتھ، اس کا مطلب ہے آخر کار۔ ہی سکسیڈیڈ ان ہز مشن، وہ اپنے مشن میں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا آخر کار۔ ایٹ ڈیگرز ڈران، دشمنی، اس کا مطلب ہے دیز ٹو برادرز آر ناٹ ایٹ ڈیگرز ڈران، یہ دو بھائی کی آپس میں دشمنی نہیں ہے ان دونوں بھائیوں کی۔ ایٹ دی 11th hour، عین وقت پر۔ ایٹ دی 11th hour، ایٹ عین وقت پر۔ ہی ٹرن ڈاؤن مائی ریکویسٹ، اس نے میری التجا کو مسترد کر دیا۔ ٹرن ڈاؤن کا مطلب مسترد کر دینا، ہارشلی، سختی کے ساتھ، بے رخی کے ساتھ۔ ایٹ 6s and 7s، اس کا مطلب ہے پریشان۔ ہی از ایٹ 6s and 7s ٹوڈے۔ آگے ہے ایٹ اے سٹونز تھرو، اس کا مطلب ہے قریب ہی، جیسے پتھر پھینکتے ہیں تو قریب گرتا ہے، تو اس لیے اس کا مطلب بنتا ہے قریب ہی۔ مائی اسکول از ایٹ اسٹونز تھرو فرام مائی ہاؤس، میرے گھر سے میرا اسکول قریب ہے۔ اے وائٹ ایلیفینٹ، اس کا مطلب ہے ایسی چیز جس کا خرچہ زیادہ ہو فائدہ کم ہو۔ اے کار از اے وائٹ ایلیفینٹ فار اے پور مین، ایک غریب آدمی کار خرید لے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اگر کوئی بزنس مین خریدے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، غریب آدمی کے لیے اس کو ٹھہرانا، اس کو مینٹین رکھنا وائٹ ایلیفینٹ بن جاتی ہے اس کے لیے ایسی چیز۔ ایٹ ونز فنگرز اینڈ، اس کا مطلب ہے فر زبانی یاد ہونا۔ ایون آفٹر اے ایئر، یہاں تک کہ ایک سال کے بعد بھی۔ دس لیسن واز ایٹ مائی فنگرز اینڈ، یہ سبق مجھے فر زبانی یاد تھا۔
آفٹر ونز ہارٹ، اس کا مطلب ہے مزاج کے عین مطابق. شی از اے کوک آفٹر مائی اون ہارٹ، وہ میرے مزاج کے مطابق ایک باورچی ہے.